السلام علیکم. آج میں فیض سید صاحب کا وہ ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. اوکے, یہ کب آنے والی ہے اور کیوں آنے والی ہے, اور ان کے آنے کے بعد عوام کا, قوم کا کیا حالت ہوگا, وہ سارا کچھ اس میں مینشن کیا گیا ہے. اور یہ پھر کیسے مر جائیں گے, پھر ان کے جسموں کا کیا کیا جائے گا, وہ سارا کچھ فیض سید صاحب نے بہت ہی بہترین طریقہ سے بتایا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک دیکھیں. اوکے, چلیے. وہ اس لیے کہ یاجوج ماجوج کے واقعہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. وہ پہاڑ پر چڑھنے کی صفت نہیں ہوں گی, اسی لیے تو نکل کر نہیں آئیں گے, توڑ کر آئیں گے دیوار. تو یہاں بھی اللہ کہیں گا پہاڑوں پر چلے جاؤ, اس لیے کہ ان میں پہاڑوں پر چڑھنے کی صفت نہیں ہوں گی. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے, وہ پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے ہوں گے, اسی لیے تو تب بھی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بند ہے, نکل نہیں پا رہے, وہ توڑ رہے ہیں لیکن چڑھ نہیں رہے. یہاں بھی اللہ کیا حکم دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, پہاڑوں پہ چلے جاؤ. تو ان دو حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے شاید کہ وہ پہاڑ چلنے کی صفت ان میں نہیں ہوں گی, ماؤنٹین کلائمبنگ ان کو نہیں آئیں گی, یا ان پر اللہ نے حرام کر رکھا ہوگا, یا پتہ نہیں اس کے پیچھے اور کیا وجوہات ہوں گی, یا وہ اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپ نہ ہوئیں گے کہ وہ اتنے آسانی سے اس کو چڑھ جائے. بہرحال جو وجوہات بھی رہیں گی طرف چلے جائے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا, وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے. ہوتا نا زمین اونچی اور نیچی ہوتی ہے, تو ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے. ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ, سی آف گیلیلی جو ہے, یہ فلسطین کے علاقے میں ایک دریا ہے جس کے تعلق سے دجال نے بھی پوچھا تھا, وہی دریا ہے, تو جھیل تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا. جب اس کا آخری گروہ وہاں سے پہنچے گا تو کہیں گا یہاں کبھی دریا ہوا کرتا تھا. مطلب اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جب ان کے لوگ گزر رہے ہوں گے اس ایک دریا کے پاس سے, تو جب پہلا گزریں گا تو پانی سے دریا بھری ہوں گی, جب آخری آئیں گا تو دریا کیا ہوں گی, مانو سوکھ جائیں گی, اور وہ پہلا آخری کہیں گا یہاں دریا ہوا کرتی تھی پہلے, مطلب اب نہیں ہو. اتنا کثرت سے, اتنی تعداد کے اعتبار سے ہوں گے کہ وہ پانی دریا کا انہیں کافی نہ ہوگا. حالانکہ جو جو ہے جھیل جو ہے تبریہ کی, اگر کسی نے دیکھا ہو تو یہ کم و بیش 23 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے, اور اس کا سب سے گہرا مقام جو ہے وہ 41 یا 42 میٹر ہے. تو پھر بھی پانی کے اعتبار سے بہت کثیر تعداد میں پانی ہوتا ہے, اتنا پانی کہ 23 کلومیٹر اور 13 کلومیٹر کی چوڑائی سے اتنی بڑی ہے. لیکن تعداد اتنی ہوں گی ان کے گروہ کی کہ ایک جتھا گزرنے کے بعد دوسرا, تیسرا, جب آخری گروپ آئیں گا تو بولیں گے پانی, اب بولتے ہیں نا پیچھے, ارے وہاں پانی ہے چلو. اب آپ سمجھ لیجیے کسی جگہ سے گزر رہے ہیں, ایک دم اچانک کسی ایک محلے میں بہت لوگ آ گئے, پانی کا انتظام تھا, اب لوگ زیادہ آئیں گے تو کیا ہوتا ہے, مشہور تو ہوتا ہے پانی آ جاؤ, لیکن وہ آتا ہے ختم ہو گیا, تھا یہاں پانی. تو اسی طرح وہ اتنے ہوں گے کہ ایک جب گزر کے گروہ اور جتھے جائیں گے دریا کے پاس سے, تو آخری آئیں گا تو کہیں گے دریا تھا, مطلب ختم ہو گیا. اتنا وہ جو ہے وہ کریں گے. اسی طرح جھیل تبریہ کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے, ٹھیک, اور اتنا جو ہے وہ کثیر تعداد ہوں گے. اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ٹھیک, اس کے بعد آگے آپ فرما رہے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث یہ, پھر یاجوج و ماجوج چلتے چلتے جبل خمر تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک, وہ ایک جو ہے ایک علاقہ ہے, وہاں بتایا جائے جبل خمر ایک علاقہ ہے, وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے. اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا, مطلب جب وہ چل رہے ہوں گے وہ مکمل طور سے دنیا میں تباہی مچاتے ہوئے چل رہے ہوں گے. فتنہ اور فساد, انسان اور نسل اور جانور اور جنگل اور چرند اور پرند اور ندی اور نالے سب ختم کرتے ہوئے, برباد کرتے ہوئے, کمپلیٹلی ایک ایسی فورس ہے یہ جو ڈسٹرکشن کے لیے بنی ہوئی ہے, صرف نقصان کے لیے بنی, سب توڑتے ہوئے جائیں گے. حتیٰ کہ جو اتنے کثرت سے وہ لوگوں کو مارتے ہوئے وہاں پہنچیں گے, شام کے, مطلب گلیلی, مطلب یہ فلسطین پہنچ چکے ہیں, شام کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے تو انسان نہ بچے ہوں گے کوئی, سوائے اس کے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کی بنیاد پر جو مومن ان کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے ہوں گے, اس کو چھوڑ کر جب وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے اب دنیا والے تو پورے قتل ہو گئے, سب کو مار دیں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے, چلانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون کا رنگ دے دیں گا, اور پھر وہ خون رنگ کے ساتھ وہ نیچے گریں گے. جب وہ تیر کو خون لگ کر آئیں گا تو کہیں گے زمین والوں کو بھی فتح کر لیا, آسمان والوں کو بھی ہم نے فتح کر لیا, مطلب ان کو بھی ہلاک کر دیا. اللہ یہ ان کو صرف بدگمانی, خوش فہمی کے لیے ایسا کر دیں گا, تیر کو رنگ لگا کر لال جو خون دکھیں گا نیچے گرا دیں گا, تو وہ کہیں گے اب ہم نے دنیا کو بھی فتح کر لیا اور آسمان والوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور اس کو بھی فتح کر لیا. تو خون سے رنگیں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا.
اب جو تھوڑے انسان بچے ہوں گے جو خالص مومن ہوں گے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی صدارت میں اور ان کی جو ہے خلافت کے اندر جو ہے پہاڑوں پر جو اللہ کے حکم کے تحت چڑھ چکے ہوں گے, وہ ان کا محاصرہ کر لیں گے, گھیر لیں گے. اس سے بات پھر پتہ چل رہی ہے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کی صفت نہیں ہوں گے, ان میں گھیر کے رکے رہیں گے پہاڑ کے انتظار میں, اور یہ پہاڑوں پر چڑھے ہوں گے اور قلعے ہوں گے پہاڑوں پر یا مختلف قلعوں میں ہوں گے یہ بہرحال. تو ان کے اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص پہاڑ پر اور قلعوں میں نہ جائیں گا یہ ان کے فتنوں میں آ جائیں گا. تو اس سے پتہ چلا ان میں چڑھنے کی صلاحیت نہیں, اس لیے قلعوں پہ بھی نہیں چڑھیں گے اور پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھیں گے وہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو محاصرہ کر لیا جائے گا, حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا جیسے آج تم میں سے کسی کو 100 دینار مل جائے. مطلب جانور کھانے کے لیے اتنا کم ہوں گے چیزیں کہ اگر کسی کو بیل کا سر, اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں سر سب سے کم قیمتی چیز ہے, نہ اس میں گوشت برابر ہوتا ہے نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ہے نا, سستے میں ملتا ہے. آپ جائیے کسی قصاب کے پاس سب سے سستے میں دیتا ہے کہ وہ پھوڑا ہوا سر لے جاؤ اٹھا کر نا. تو بیل کا سر اتنا مہنگا ہوگا کہ 100 دینار کے برابر, اور 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے, سونے کا سکہ ہوتا ہے. 100 دینار اس کے برابر بیل کا, مطلب اگر کسی صحابی کو آج اگر 100 دینار آپ فرما رہے ہیں دے دیے جائے کتنا خوش ہوں گا, تو کسی کو بیل کا صرف سر ہی مل جائے کھانے کو تو اتنا خوش ہو جائیں گا. مطلب اتنی قلت, چونکہ وہ محاصرہ کر لیں گے نا, گھیراؤ کر لیں گے مسلمانوں کا. اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر کسی شہر کا گھیراؤ کر لیا جائے, اندر آنے والی چیزیں بند باہر جانے والی چیزیں بند, تو کیا ہو جائیں گے حال. کرفیو لگتا ہے تو آپ کو اندازہ کیا ہوتا ہے, جو چیز پڑی ہے وہ سڑتے جاتی ہے, باہر سے کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی ہے. تو محاصرہ کر لیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دیں گا. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, چونکہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کر دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے, لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے تو اللہ ایک کیڑا بھیج دیں گا, جو کیڑا ان کی گردن پہ, جو جانوروں کی گردن پہ عموماً لگتا ہے اونٹ پہ بکریوں پر, وہ کیڑا اسی گردن پہ بھیج دے گا, جس سے وہ سب کے سب جو آنے واحد میں مر جائیں گے, ایک ہی ساتھ پورے مر جائیں گے. اس کیڑے کی وجہ سے ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی. مطلب وہ کیڑا گردنوں پہ لگیں گا, اس رفتار سے وہ اثر کرے گا کہ پوری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گی اس کیڑے کے اثر کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا جو آنے واحد میں مر جائیں گے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑوں سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت بھر بھی جگہ نہ بچی ہوں گی جو ان کے خون, چربی اور بدبو اور تعفن سے نہ بچی ہو. مطلب تعداد اتنی ہوں گی کہ جب مریں گے تو ہر علاقہ خون سے, بدبو سے, سڑن سے, گندگی سے اور ان کی چربیوں سے جسم کی بھرا ہوگا. اتنے تعداد میں ہوں گے چونکہ مرے ہوئے ہوں گے. پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ تو اگر تعفن پھیل گیا تو انسان مر جائیں گے, دوسرے جو بچے متوجہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں, جو 2 کوہان والا اونٹ ہوتا ہے جس کو پیٹھ میں 2 حصے ہوتے ہیں, اس کے مانند, مطلب بہت صحت مند موٹی موٹی ایسی گردن والے جانور آئیں گے, پرندے آئیں گے, اور وہ پرندے آ کے کوہانے والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی. ان کی گردنیں, جانور مطلب اتنے بڑے ہوں گے وہ پرندے جن کی گردن اونٹ کی گردن کی اتنی ہوں گی. وہ آئیں گے, وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ مرضی ہوں گی وہاں پھینک دیں گے. پھر وہ آئیں گے, ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے, لے جا کر جو ہے کسی گڑھے میں یا کسی جگہ جہاں اللہ چاہیں گا پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائیں گا جس سے مٹی, گارے, اون اور بالوں کے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے. ایک بارش برسیں گی آسمان سے جس سے وہ بارش ایسی ہوگی کوئی گھر اس کو برداشت نہ کر سکیں گا, ہر گھر اس سے تباہ ہو جائیں گا, ہر گھر اس سے برباد ہو جائیں گا. وہ بارش سارے زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی. مطلب بارش ایسی ہوگی کوئی چیز اونچی نہیں بچیں گی, ہر چیز جو ہے گر جائیں گی اور چکنی اور سپاٹ بالکل فلیٹ بن جائیں گی, زمین سپاٹ بنا دیں گی. پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ. جب چکنی اور سپاٹ کچھ نہیں بچے گا زمین پر, اس کے بعد پھر وہ فراوانی آئیں گی جو واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے بہت تفصیلات رکھے تھے کیا کیا ہوگا, اس حدیث میں مختصر سن لیجئے. پھر فرمایا پھل اگائیں گی اور اپنی برکت کو لوٹ آئیں گی. اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. انار کا جو کھول ہوگا, خالی حصہ ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت بارش سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھیں گی. اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار اتنا بڑا کہ لوگ بارش سے بچنے اس کے سائے میں بیٹھیں گے. دودھ میں اس قدر برکت ڈالی جائے گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی. دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائیں گی. دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. ایسی برکتیں
پھلوں میں اور ایسی برکتیں دودھ کے اندر کافی ہو جائیں گی. اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گا. یہی حالت ہوں گی, فراوانی ہوں گی, پاکیزہ ہوا چلیں گی. یہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا, وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی. مطلب وہ ہوا جو آئیں گی جب بغلوں کے نیچے سے, اس کا کیا معنی ہے اللہ عالم, لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ بغل سے نکل کر آئیں گی اور مومن اس کو سونگیں گے. اب یہ اس لیے ہے کہ اس کے طرف متوجہ ہونے کے معنی میں کہ بغل کی طرف دیکھ کر سونگیں گے, یا اس طرف سے آئیں گے تو بغلوں سے اسے جو ہے اس کے نیچے سے پکڑیں گی, اور ہر مومن مسلمان جو اس ہوا کو سونگیں گا اس کو موت آ جائیں گی. ایک ہوا چلیں گی جو بہت خوشبودار اچھی ہوا ہوں گی اور پاکیزہ ہوا ہوں گی, اور جو انسان اس کو سونگیں گا اور مسلمان ہوگا اور مومن ہوگا وہ جو ہے اس کی روح قبض ہو جائیں گی, وہ وہیں مر جائیں گا. زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہیں گے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے ادھر کی اینڈ ٹائمز, کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پھر اب برائی آنے والی, پھر سے اچھائی, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال چلے گئے, اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر ایک ہوا چلیں گی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ ہوا جو مومن اس کو سونگے گا اس کو موت آ جائیں گی, وہ مر جائیں گا, اور اس کے بعد صرف جو شر اور فتنے والے لوگ ہوں گے وہ بچ باقی رہ جائیں گے, جو گدھوں کی طرح علانیہ سڑکوں پر مباشرت کریں گے, گدھوں کی طرح, جانوروں کی طرح جو ہم بستریاں سڑکوں پر کریں گے, یا زنا جس کو بولیں گے, سڑکوں پر آ کر کریں گے, جو معاشرت کریں گے, انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوں گی. ایسے ہی لوگوں پر اللہ فرماتا ہے قیامت پھر آئیں گی. تو یہ تھا کچھ تبصرہ یاجوج اور ماجوج. ان کے آنے کا جو باتیں سے پتہ چلی وہ یہ ہے, مومن یاجوج ماجوج سے لڑ نہیں سکتے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کا حکم دیں گا, مومن پہاڑ پر چلے جائیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ رب العزت ان کے گردنوں میں کیڑا ڈالیں گا, کیڑے کی بیماری سے وہ مر جائیں گے, مرنے سے تعفن پھیلیں گا. اللہ کچھ جانوروں کو, پرندوں کو آسمان سے بھیجیں گا جو بہت بڑے ہوں گے, جن کی گردنیں اونٹ کے برابر ہوں گی, اونٹ کی گردنوں جیسی. تو باقی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے ان جسموں کو لے جا کر اللہ جہاں چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے امن و امان والا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا چلیں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائیں گی, پچھلے میں گزر گیا. مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے, آپ کی تدفین کریں گے. اس کے بعد ایک ہوا چلیں گی جو خوشبودار ہوں گی, ہر مومن جو اس کو سونگے گا, جس میں ایمان ہوگا, وہ مر جائیں گا, اور صرف شر والے لوگ پھر رہ جائیں گے جو اتنے بدتر ہوں گے کہ وہ زنا علانیہ سڑکوں پر کریں گے اور کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے. بیچ سے واقعہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجیں گا جن کی گردنیں 2 کوہان والے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی. وہ یاجوج و ماجوج کی لاش اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے. تو اب دوسری بات پتہ چل رہی ہے, اس میں تھا پھینک دیں گے, لیکن کہاں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے. مسلمان ان کی کمانوں اور تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آنکھ جلائیں گے. وہ یاجوج اور ماجوج اتنے تیر کمان اور اتنے ترکش لائیں گے, صرف ان کے ایروز اور بو اور جس میں رکھی جاتی ہے وہ تیر, وہ اتنی ہوں گے لکڑی کی کہ مسلمان پورے 7 سال تک جلائیں گے, اسے انرجی ملیں گے ان کو, 7 ایئرس تک اس کو بند کریں گے. مطلب ان کے استعمال میں لائیں گے, اتنے لائیں گے, اتنے ہتھیار اور اتنے اسلحہ لائیں گے کہ 7 سال تک اسے جلائیں گے, اور اس پہ جو ہے ان کا گزر بسر چلیں گا. اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی, تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا, تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام سے آخرت کا قیامت کا پوچھا, سب نے کہا عیسیٰ سے پوچھو یہ بات, چونکہ وہ نشانی ہے. پھر آپ صلی فرماتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی. انہوں نے دجال کے قتل کا ذکر کیا. پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا, اللہ کے رسول کو کہا, دجال کے قتل کا ذکر کیا, اور پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام بیچ کی کڑی بتا رہے ہیں جو آپ نے معراج میں سنی تھی, لوٹ رہے ہوں گے تو ان کے سامنا یاجوج اور ماجوج سے ہوں گا. جیسے دجال کو مار کر قسطنطنیہ سے جنگ کر کے لوٹ رہے ہوں گے تو دجال آئیں گا, ویسے ہی جو ہے دجال کو مار کر لوٹ رہے ہوں گے تو تب جو ہے یہ واقعہ آ جائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج. تو کڑیاں دیکھ رہے آپ, امام مہدی, عیسیٰ علیہ السلام, یاجوج ماجوج کیسے جڑے ہوئے, ایک میں ایک الگ ہو ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے. ایک ختم ہونے سے پہلے دوسری کڑی, دوسری ختم ہونے سے پہلے تیسری کڑی چالو ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے آسمان پہ کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائیں گا. وہ ہر بلندی سے دوڑتے آ رہے ہوں گے,
جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ اور برباد کر دیں گے۔ لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا، ان کی لاشوں کی بو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا۔ مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ مطلب پرندے کچھ کو اٹھا کے لے جائیں گے، جو بچا ہوا ہوں گا بارش سے واش آؤٹ ہو جائیں گا۔ ورنہ آپ بولیں گے ایک حدیث میں تو پرندے لے جائیں گے، ایک حدیث میں گڑھے میں ڈالیں گے، ایک حدیث میں سمندر میں جائیں گا، ہوں گا کیا؟ یہ سب ملا کر ایک ساتھ ہوں گا۔ جیسا کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہاں گندگی صاف کرو تو ایک آدمی آ کے بڑی بڑی گندگی اٹھا کے لے جائیں گا، دوسرا آدمی آ کے پھر چھوٹی کو جھاڑو دے گا، تیسرا آ کے واشنگ کر دے گا اس کی۔ سیم ہوگا کہ پرندے آ کے بڑی گندگی لے جائے، ایک جگہ ڈم کر دی، اس کے بعد بارش ہوگی، خون اور جو باقی چیزیں ہوں گی بہہ کر سمندر کی طرف چلے جائیں گی، ٹھیک، تو سمندر کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یاجوج و ماجوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا اور کہا وہ لوگوں پر نکلیں گے تو ان کا سارا پانی پی لیں گے، لوگ ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں گے، یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگے ہو کر واپس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی پہ غلبہ پا لیا اور آسمان والوں پر بھی آج ہم نے جو قوت اور عظمت سے غلبہ پا لیا، اور پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ فرما رہے اللہ کے رسول جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر سیر ہوں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مطلب وہ جب مر جائیں گے اتنا گوشت ہوگا ان کی لاشوں کا کہ جانور کھا کھا کے سیر ہوں گے۔ مطلب یہ کہ پرندے اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیں گے، بقیہ سمندر لے جائیں گا، وہ جہاں جمع ہوں گا وہاں سے جانور کھا کھا کے جو ہے اپنے آپ کو موٹا تازہ کریں گے، اتنا جو ہے اتنی تعداد میں وہ لوگ مریں گے۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کی تعلق سے ایک بڑی ضعیف روایت ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں، عموماً یہ روایت کا بڑا چلن ہے، اس لیے اس کی وضاحت کے لیے رکھ رہا ہوں۔ جو اصل واقعہ تھا رکھ چکا ہوں، لیکن اب جو ایک ضعیف روایت ہوتی ہے لوگ جو بیان کرتے یاجوج ماجوج کے تعلق سے اور جو باتیں بیان کرتے اس کے بارے میں سن لیجئے۔ ایک ضعیف روایت ہے، روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک امت ہے اور یاجوج ایک امت ہے، ماجوج ایک امت ہے۔ یہ بات بالکل صحیح کہ یاجوج اور ماجوج ایک امت ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ شروعات میں یا کچھ باتیں اس میں صحیح ہیں لیکن بقیہ اعتبار سے سندن ضعیف ہے، متن اس کا کچھ صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے ہم اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ایک قوم ہے، ماجوج ایک قوم ہے، ان میں سے ہر ایک امت میں 4 لاکھ امتیں ہیں۔ مطلب یاجوج کے پھر 4 لاکھ امت ہے ان کے اندر اور ماجوج میں 4 لاکھ نسلیں ہیں، ٹھیک۔ ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 افراد کو پیدا ہوتے نہ دیکھ لے۔ یہ ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے حضرت کی، حقیقت نہیں ہے لیکن لوگ بیان کرتے ہیں۔ یاجوج قوم ماجوج قوم دونوں 4 لاکھ، پھر اس کے اندر قومیں ہیں اور پھر ہر آدمی ان میں سے اتنا جیتا ہے کہ اس کی زندگی میں 1000 بچے دیکھ لیتا پیدا ہوتے ہیں اپنے خود کے، ٹھیک ہے۔ آپ ضرب دیتے جائیے، آپ کتنی تعداد ہو جاتی ہے اندازہ لگائی۔ 4 لاکھ قوموں میں پھر افراد، وہ ہر افراد کو 1000 بچے ہونے تک زندہ بھی رہ رہا اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ جو ہر افراد کو اپنے سامنے مسلح شکل میں نہ دیکھ لے، مطلب وہ 1000 لوگوں کو نہ دیکھ لے پیدا ہوتے، اولاد میں سے 1000 کو نہ دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مطلب راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائے تو آپ نے فرمایا کہ 3 اقسام ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک، ان میں سے ایک قسم ارض کی طرح ہے۔ میں نے کہا ارض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شام میں سے ایک درخت ہے جس کی بلندی آسمان کی طرف 120 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ مطلب کچھ ایسے ہوں گے جو 120 فٹ کے، یہ صحیح روایت نہیں ہے لیکن یہ ہے بہرحال، تو ایسا کوئی بیان کرے تو آپ نہ مانیں ان چیزوں کو۔ پھر وہ کہتے ہیں نبی کے وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی تدبیر یا لوہا کارگر نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان پر بدن پہ ڈال کر سوتی ہے۔ جو بات مشہور ہے وہ اسی ضعیف روایت سے ہے، ٹھیک ہے، لپیٹ لے گی۔ وہ جس کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے، چاہے وہ ہاتھی ہو، وحشی جانور ہو، اونٹ ہو یا خنزیر ہو۔ یاجوج و ماجوج میں سے جو کوئی مر جاتا ہے وہ انہیں اپنے آپ کو بھی کھا جاتے ہیں، مرے ہوئے انسان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ شام میں ہوگا تو آخری حصہ خراسان میں ہوگا۔ وہ مشرق کے سب دائروں کا اور بحر طبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ روایت
کچھ الفاظ تو ٹھیک ہے بحر طبریہ کا پانی پئیں گے وہ قوم ہے، لیکن عموماً یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ اتنے لمبے 120 فٹ کے. کیا انسان 120 فٹ کے ہوتے ہیں؟ نہیں، تو یہ بھی آدم کی اولاد ہے، وہ بھی یقیناً اتنے لمبے نہیں ہو سکتے. تو ایک ضعیف روایت ہے جو مشہور ہے، اس کی وضاحت کری جاتی ہے. اسی طرح یاجوج و ماجوج کی ہلاکت، کچھ باتیں تو آ گئی ہلاکت کی پچھلی روایتوں میں، لیکن وہ حدیثوں کے معنی. اب میں خاص طور سے ہلاکت کی سیکوینس کیا ہوں گی وہ رکھتا ہوں. پہلی چیز، یاجوج و ماجوج کے تعلق سے جو ہلاکت ہوں گی وہ اس طرح ہوں گی کہ جو جامع زواہد کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام اب جب وہی آئیں گی کہ دجال مرنے کے بعد آپ پہاڑ پہ چلے جائیے، وہ اللہ سے دعائیں کریں گے، جیسا کہ سابق حدیث میں نے بہرحال تفصیلات دے دی. دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک کیڑا یاجوج و ماجوج کی گردن میں بھیج دیں گا، اور وہ کیڑا پیدا ہونے سے جو ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ 2 کوہان والے اونٹ کی گردن کے مانند پرندے اتنے بڑے بھیجیں گا. وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اٹھا کر لے جا کر پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گا جو زمین کو دھو کر صاف ستھری کر دیں گی. پھر زمین میں سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اور اپنے جو ہے اناج کو اگاؤ. مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اور فرمایا یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل حدب ینسلون، قرآن کی جو آیت ہے. پھر فرماتے ہیں وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب غارت گیری کریں گے. مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، سیفٹی کر لیں گے، اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. یاجوج اور ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائیں گا حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائیں گا. جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہیں گا اس جگہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور اپنے آپ کو محاصرہ کر لیں گے، قلعوں میں یا پہاڑوں پر ہو جائیں گے، تو یاجوج و ماجوج سے ایک شخص کہے گا زمین والوں پر تو ہم نے فتح حاصل کر لی، فارغ ہو گئے، اب آسمان والوں پر بھی فتح حاصل کرتے ہیں. پھر ان کا ایک شخص اپنا تیر آسمان میں چلائے گا لہر، اور وہ تیر جو ہے نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا، اور وہ خون سے جو آلودہ ہو کر واپس آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہوگی، مطلب اللہ ان کو فتنے میں ڈالیں گا اس کے ذریعے. اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہ دیں گی. مطلب اتنے آسانی سے مریں گی، ان کی آہٹ بھی سنائی نہ دیں گی. مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کے جا کے دیکھے یہ واقعی مرے ہیں یا چپ چپ ڈھونگ کر رہے ہیں. مطلب مسلمان خلوں سے دیکھ رہے ہوں گے جب مریں گے اچانک، تو مسلمان آپس میں کہیں گے ہے کوئی تم میں ہمت والا ہم میں جو اپنی جان دینے کی نیت سے چلا جائے، کہ تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے دھوکہ دینے کرے اور تم مار دے. تو جب وہ کہیں گے، مسلمان کہیں گے ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارا یہ دشمن کا کیا انجام ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کرے گا، مطلب اب اس کو معلوم ہے جاؤں گا تو مر جاؤں، کرے گا اور اٹھے گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتریں گا. مطلب قلعے کے دروازے نہیں کھولیں گے کوئی، قلعے سے وہ نیچے اتریں گے، مطلب رسی کے ذریعے جو بھی ذریعے نیچے اتریں گے. اتر کر دیکھے گا تو ان سب کے اوپر جو ہے یہ سب مرے ہوئے ہوں گے اور کیڑا پڑا ہوا ہوں گا اور مرے ہوئے ہوں گے. وہ خوشی سے پکار اٹھیں گا اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا، مبارک ہو، آ جاؤ، دشمن کا صفایا ہو گیا. مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے. ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج و ماجوج کے گوشت کے سوا چارہ نہ ہوگا، اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سبزے یا چارے کو کھا کر موٹا ہو جاتا ہے. مطلب اس تعداد میں مارے جائیں گے اور یہ حالات ہوں گی. مسلمان گھرے ہوئے ہوں گے اور اللہ کیڑا دیں گا، وہ فوج ان کی برباد ہوں گی. ایک مسلمان جا کر دیکھیں گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس فتنے سے نجات دے دی ہوں گی. اسی طرح کی روایت میں آتا ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرمایا یاجوج و ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر دیں گے. جو قلعے میں نہ ہوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوں گا، شہر میں بند نہ ہوں گا، مار ڈالیں گے. صرف وہی بچیں گا جو قلعے میں پناہ گزیر ہوں گے. جب یاجوج و ماجوج زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ جو بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان والے رہ گئے ہیں. وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے. وہ کہیں گے تم نے آسمان والوں کو بھی راحت حاصل کر لی، مطلب ان کو بھی مار دیا، اب صرف وہی لوگ رہ گئے جو قلعوں کے اندر بند ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں.
یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی، مطلب اندر والے لوگ بہت پریشانی میں ہوں گے۔ ابھی وہ اسی سوچ وچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا، مطلب مسلمان سوچ وچار میں ہوں گے، مسلط کر دے گا، جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور ان کی گردنوں کو توڑ ڈالیں گا، ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں سے ایک کہیں گا کعبے کے رب نے انہیں قتل کر دیا۔ بعض دوسرے لوگ کہیں گے نہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، مطلب یہ دھوکہ کر رہے ہیں، مرے نہیں ہیں، تاکہ ہم ان کی طرف نکلے اور یہ ہمیں بھی اس طرح ہلاک کر دیں جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے تم مجھے قلعے کے دروازہ کھول دو، میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں۔ ایک شخص کہیں گا میں جا کر لاتا ہوں، وہی شخص جو پہلے آ چکا ہے تفصیلات، وہ کہیں گے کہ ہم کھولیں گے نہیں، وہ کہیں گا اچھا مجھے کوئی رسی دو، میں پھر رسی کے ذریعے نیچے اتر کے جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر وہ شخص جا کر دیکھیں گا، پھر کہیں گا مبارک ہو، اللہ نے تمہارے دشمن کو تمہارے لیے ہلاک کر دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے، یاجوج اور ماجوج سے مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان سے لڑائی کرنے کی طاقت مسلمان رکھتے ہی نہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے بتا دیں گے وحی کے ذریعے، تم نیک بندوں کو لے کے پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کے مرنے کے بعد بھی حج اور عمرہ باقی رہیں گا، مطلب ابھی کعبہ برباد نہیں ہوا ہوگا، اس کے بعد بھی رہیں گا۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد بہرحال کسی وقفے میں پھر وہ تباہ اور ہلاک اور برباد ہوں گا۔ اب اسی طرح ذوالقرنین نے جو یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار بنائی تھی، کچھ لوگ اس تعلق سے جو خیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ دیواریں چین تو نہیں ہے، یا پھر وہ دیوار تو نہیں ہے جو ہے ترکمنستان یا ترکستان کے علاقے میں ایک بڑی دیوار آتی ہے جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اس کو توڑ کے راستہ بنا دیا گیا، جو کہ آپ ایک بہت مشہور DVD ہے مقامات، تاریخی مقامات، اسلامی مقامات، اس میں ایک آپ دیکھیں گے جارجیا میں ایک شخص کھڑا ہے اور وہ بولتا ہے یہ دیوار تھی یاجوج ماجوج کی، اب وہاں سے وہ سڑک بن گئی، گاڑیاں جا رہی ہیں اس میں سے، ٹھیک، مطلب ان کے لیے وہ نشانی آ گئی، اور اب ہم وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر سے حدیث میں کیا ہے، یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا سب سے بدترین دنیا میں بچیں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ویسا معاملہ نہیں ہے، وہ دیوار نہ دیوار چین ہے، نہ دیوار وہ جارجیا یا ترکمنستان یا ترکستان کی کوئی دیوار تھی، وہ اللہ عالم کون سی قوم ہے، وہ اللہ عالم دیوار کہاں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بہرحال لیکن صحابہ میں سے ایک صحابی نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو فتح الباری میں جو شرح بخاری کی شرح ہے اس میں ایک روایت آتی ہے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے اسے دیکھا ہے، اور امام بخاری نے بہرحال اس تعلق سے اس کو صحیح کہا ہے اس روایت کو۔ اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کیسی ہے، چلو بتاؤ، پھر تم اگر بول رہے ہو دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ وہ دیوار کیسی ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسی ہے، تو اس نے کہا، اس نے عرض کیا کہ دھاری دار چادر کی طرح ہے، ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ۔ ایک دھاری دار چادر ہوتی نا، تو ایک لائن اس کی سرخ ہے اور ایک دھاری سیاہ، مطلب ایک ریڈ لائن ہے اور ایک بلیک لائن ہے اس کے اندر، مطلب ایسے دھاری دار، چونکہ اس کو لوہا رکھا گیا نا، اور لوہے کے بعد اس پہ تپتا ہوا تانبا ڈالا گیا، ٹھیک، تو دھاری دار ہے، سرخ مطلب لال اور سیاہ کالا، تو اس طرح سے دھاری دار سیاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تم نے اس دیوار کو دیکھا ہے، پھر اگر تم جو بول رہے ہو بالکل صحیح ہے، واقعی تم نے، اس لیے کہ یہ غائب کا علم تھا اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس دیوار کی کیفیت کیا ہے، تو دیوار دھاری دار ہے، ایک سرخ اور ایک سیاہ، ہو سکتا ہے یہ سرخ جو ہے تانبے کی وجہ سے اور سیاہ جو ہے لوہے کی وجہ سے دکھتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بھی چیز ایسے کہ آپ دیکھتے ہیں اچھی قسم کا اگر لوہا ہو، کتنا ہی پرانا ہو، کالا ہوتا ہے، سڑتا نہیں، گلتا نہیں، اور بہرحال تانبا تو تانبا ہے، وہ سڑتا اور گلتا نہیں، پانی بارش سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے بہرحال دیکھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تصدیق کی، ہاں تو نے پھر جو کہا وہ صحیح ہے، تو نے اسے دیکھا ہے۔